یہ درمیان میں جڑ گئی. یہ بڑی مزے کی بات یہ ہے 18ویں ترمیم اور این ایف سی لوگ کرونا سے گھسے ہوئے ہیں لیکن درمیان میں 18ویں ترمیم اور این ایف سی دونوں آ گئے. جڑی نہیں ہے. اگر آپ ان کی تقریر دیکھیں جو وزیر حکومت کی پالیسی سٹیٹمنٹ دے رہا ہے, آپ تقریر سن لیں, ریکارڈڈ ہے, آپ کو لگے گا یہ 18ویں ترمیم کے خلاف بات کرنے آئے ہیں, کرونا ویسے ہی ساتھ جڑ گیا ہے. تو انہوں نے تقریباً جو بڑی سمجھ آئی جی اگر 18ویں ترمیم کو ختم کر دیں تو پھر کرونا کا مقابلہ ہو سکتا ہے ورنہ نہیں ہوگا. اچھا ایک منٹ روکتے ہیں کرونا. 18ویں ترمیم سے کیا مسئلہ ہے؟ یہ وہی بتائیں. آپ کو کیا لگتا ہے؟ یہ شاہ محمود قریشی صاحب وہ آدمی ہے جنہوں نے 18ویں ترمیم کو ووٹ دیا تھا اور اسی پیشن کے ساتھ جو وہ تقریر پرسوں کر رہے تھے اسی پیشن کے ساتھ اس کو ڈیفینڈ کیا تھا. مسائل کیا ہیں پی ٹی آئی کو؟ پی ٹی آئی کو کیا مسائل ہیں؟ مسائل انہوں نے بیان, ہاں اب 18ویں ترمیم کو اگر آپ دیکھیں اس کے اندر 3 حصے ہیں. ایک صوبائی اختیارات کا توازن ہے وفاق کے ساتھ, صوبے کو کنکرنٹ لسٹ دے دی گئی, اختیارات دیے گئے. دوسرا جو نیم صدارتی نظام تھا اس کو بدل کے واپس پارلیمانی نظام کر دیا گیا. اور تیسرا بڑا ایشو تھا جنرل ضیاء الحق کا نام جو آئین میں شاید 8 یا 12 یا 18 دفعہ آیا تھا 8ویں ترمیم میں, اس کو ختم کر دیا گیا. یہ 3 میجر ایشوز ہیں. تو وہ کیا جنرل ضیاء کا نام دوبارہ ڈالنا چاہتے ہیں؟ میں نے یہی کہا, میں نے کہا آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں صدارتی نظام واپس لانا کوئی شخص نہیں مانے گا, صوبوں سے اختیارات واپس لینا کوئی نہیں مانے گا. جو صدر کا نام ڈالنا ہے تو ڈال لیں. میں سب کو بتاتا ہوں, میں نے اجاز اللہ, حقیقت ہے, اجاز اللہ کو فون کیا, میں نے کہا جی آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے آپ کے والد صاحب کا نام واپس ڈال دیا جائے؟ انہوں نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. تو وہ بھی اب ڈال سکتے ہیں. اب اس کے بعد انہوں نے بات کی, انہوں نے کہا یہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ این ایف سی ایوارڈ میں پیسے سارے چلے جاتے ہیں صوبوں کو اور وفاق کے پاس کچھ نہیں رہتا, تو ہم کرونا کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ اب صوبے جانے اور وہ جانے. یہ ان کا رسپانس تھا. ایکچولی یہ رسپانس تھا. یہ بات آپ سن لیں. انہوں نے کہا ہے کہ اب وفاق بیچارہ کیا کرے, یہ تو سارے پیسے صوبے لے جاتے ہیں اور آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ رسپانس ہم کریں گے. اور بار بار انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ سب سے خوفناک بات ہے. انہوں نے کہا جی یہ جو تفتان سے لوگ آئے ہیں ہمارا سے کوئی تعلق نہیں تھا, یہ صوبے حکومت کا کام تھا. وہ بیچارے بڑے قسم پرسی کے عالم میں تھے, کچھ نہیں کر سکے. حقیقت یہ ہے کہ بارڈر کراسنگ وفاق کی فیسلٹی, جی میں نے کو بتایا سی ایچ ای ایک پورا ادارہ ہے, یہ وفاق کی فیسلٹی تھی اور یہ ظفر مرزا صاحب نے میس اپ کی ہے. رسپانسبلٹی کسی اور پہ نہیں ڈالنی چاہیے. بالکل جام صاحب جو وہ جام کمال صاحب کی ذمہ داری نہیں تھی. نہیں, یہ سی ایچ ای ایک ادارہ بنا ہوا ہے وفاقی حکومت کا, اس کا کام ہے آل انٹرنیشنل انٹری پوائنٹس پہ ہیلتھ وہ مینٹین کرتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو منسٹری آف ہیلتھ ہے اس کے جو رولز آف بزنس میں جو ان کے ذمہ داریاں ہیں اس میں جو دوسری شق ہے میرے خیال میں, اس میں لکھا ہوا ہے کہ انٹرنیشنل انفیکشس ڈیزیزز کا رسپانس جو ہے وہ وفاق کی ذمہ داری ہے. یعنی پینڈیمکس جب ہیں تو وفاق کی ذمہ داری ہے. تو یہ باتیں ان کو پتہ نہیں تھیں, وہ صوبوں میں ڈال رہے تھے. اب سب سے جو عجیب بات اور یہ بڑی ضروری بات ہے, آپ صوبوں کا آئین میں ترمیم کی جا سکتی ہے. 18ویں ترمیم میں ایک شق تھی کہ صوبوں کو ایک سرٹن لیول سے کم آپ این ایف سی ایوارڈ نہیں دے سکتے, ایک بیس مقرر کر دیا گیا تھا. آپ اس کو زیرو بھی کر دیں, ایک ترمیم لے آئیں کہ اس کو زیرو, صوبوں کو ایک پیسہ نہیں ملے گا. یہ آئین میں ترمیم ہو سکتی ہے. نہیں ملے گا تو کیا ہوگا؟ صوبوں کی 2 بڑی ذمہ داریاں ہیں, تعلیم اور صحت. جو 1 روپیہ بھی آپ کاٹیں گے صوبے کے پیسے سے آپ کی تعلیم اور صحت دونوں متاثر ہوں گے. یہ بات یاد رکھیں. اور آخر میں جب صوبے کے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو وہ یا ان 2 محکموں کو کاٹے گا یا وہ قرضہ لے گا. جب وہ قرضہ لے گا تو پھر حقیقت تو وہیں پہنچ گئی نا. وفاق قرضہ لے, صوبے قرضہ لے, بات تو وہی ہے.